اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فیض و برکات سے ہمیں نوازے، ہم پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور ہمیں سکون قلب دے، ہمیں قوت ایمانی دے، قوت ایمانی کے ساتھ ساتھ جذبہ پاکستانی دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ بولنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور کچھ بری خبریں بھی ہوتی ہیں۔ آج جو میری نظر سے خبریں گزر رہی ہیں ان خبروں میں ایک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں عمران خان، پابند سلاسل بیٹھا ہوا وہ شخص، اور اس کی جو زوجہ ہیں محترمہ بشرا، ان کا جو عدت کے نکاح والا معاملہ ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نکاح ہی کیا تھا ان لوگوں نے۔ یہاں تو بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات چلتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں۔ کون ہے وہ بھٹو کی بات میں نے ایک بار سنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ حمام ہے، سارے ہی ننگے ہیں، سارے ہی ننگے ہیں، لیکن ہم لوگ ننگے کسی کو مفادات کی خاطر کریں تو بہت بری بات ہے۔ اور جو ان کے سابقہ خامند ہیں لالیکا صاحب جو ہیں، ان کا جو ہے مانیکا ہے غالباً، مانیکا صاحب، سوری لالیکا کہہ رہا ہوں، مانیکا صاحب، خاور صاحب کے دل پہ اب اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ انہوں نے تو اپنی اخلاقیات، اپنے جو اسلامیات ہے اس کا بھی انہوں نے جو ہے شرازہ بکھیرا۔ انہوں نے بڑی آؤٹ پڑاں قسم کی باتیں کی اور بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے حد ہی کر دی۔ بس میں کیا کہوں، اگر میں یہ ویلاگ پنجابی میں کر رہا ہوتا تو میں آپ کو کھری کھری سناتا، کیونکہ پنجابی میں سنانے کی مزہ بڑا آتا ہے۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ آپ کو سکون مل گیا ہوگا کہ عدالتیں ابھی قانون دیتی ہیں، قانون جو ہے ابھی وہ دیتا ہے، فیصلے دیتا ہے، اور انصاف ہے، ابھی کہیں کہیں نظر آتا ہے انصاف۔ اور جو متنازع قسم کے پی ٹی آئی کے لیے بڑے متنازع قسم کے جس وجہ سے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے بقول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے انہوں نے کبھی خیر کی توقع نہیں رہی، انہوں نے اس چیپٹر کو کلوز کیا ہے۔ ان کے بڑے اچھے ریمارکس آئے ہیں کہ یہ نکاح عدت میں ہو بھی جائے تو ریگولرائز ہو جاتا ہے، اور یہ شرعی ایک معاملہ تھا اور اس میں طول تو بہت دیا گیا، لیکن کیا جب یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور جن لوگوں نے اٹھایا ہے ان کے اندر اس وقت کوئی انسانیت کا یا کوئی ایمان کا کوئی ذرہ تھا؟ کیوں آپ لوگ اس طرح، کیوں ہمارا معاشرہ اتنا گھٹیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں؟ آج یہ سکون ملا ہے سب لوگوں کو کہ جی ہم نے جو کچھ بےغیرتیاں کی ہیں، جو کچھ ان کے چہرے نظر آئے ہیں، آج ان کو سکون مل گیا ہے کہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اور عدالت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین کریں، یہ ایک کیونکہ عمران خان ہو یا ہمارا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے قومی لیڈرز ہیں۔ بلاول بھٹو ہیں، زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے۔ نواز شریف کی کرپشن کا بین الاقوامی طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنا کرپٹ ہے یا کیا معاملات ہوئے ہیں، سب کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کہتی ہے، یہ میڈیا کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچنے کے بعد چلیں کلوز تو ہو گیا، لیکن ایسے معاملات آئندہ مستقبل میں کوئی بھی کسی بھی بندے کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے تو ایسے معاملات اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ جو بہو بیٹیوں والے ہوتے ہیں نا، اور بالخصوص جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت گھٹیا الزام تراشی ہوتی رہی ہے اور اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے کافی ساری اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ بری خبریں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے ملک کو جو مسئلہ درپیش ہے، جو بیرونی جو ہمارے ساتھ جو شیطانیاں کی جا رہی ہیں، شیطانیاں کہوں گا کیونکہ ہماری قوم اتنی غافل قوم نہیں ہے کہ ہم کو بڑا حادثہ کہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کو کام کر دیا۔ یہ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ہم بہت بہادر قوم ہیں،
ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بالکل جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری افواج بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارا دفاع مضبوط ہے الحمدللہ, ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہمارا سب کچھ مضبوط ہے اور پاکستان مضبوط ہے. لیکن ضرورت اس وقت یہ میں ولاگ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی بشرا بی بی والا اور عمران خان والا چیپٹر تھا, نہیں. اب ضرورت اس امر کا ہے کہ سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلے کرنے چاہیے. اب کیا یہ معاملہ بھی ہماری فوج ہی جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ پورا کرے گی کہ آپ لوگ اپنے اخلاقیات کی تربیت کریں؟ نہیں, گھسیٹنا آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی اور چورن بیچنے والا نہیں ہوتا. کہیں پہ عدلیہ کو گھسیٹ لیا, کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ لیا. گھسیٹنے کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور جب پھنستے ہیں, ہمارا جو عوام ہے کسی مقام پہ پھنستی ہے تو فوج کو آواز دیتے ہیں, آ جاؤ بھائی, آج ہمیں آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, آج ہم نے قطرے پلانے ہیں, آج ہم نے الیکشن کروانے ہیں, آج ہماری لا اینڈ آرڈر ہے, آج ہمارا زلزلہ ہے. ہم افواج کو بلا تو لیتے ہیں لیکن انہی کے خلاف ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ قسم اللہ کی, یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات سکھائے. اخلاق خود سیکھنا ہے اور اخلاق کی حد کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی کریں, لڑائیاں جھگڑے کریں, ان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. پاکستان سلامت ہے تو آپ کی حکومت بھی آ سکتی ہے, پاکستان سلامت نہیں ہے تو کسی نے ساتھ سلامت ہونے چاہیے. لیکن پاکستان کی سلامتی سے آپ کی سیاست جڑی ہوئی ہے. اگر یہ پاکستان چلے گا تو آپ لوگوں کا بھی جو ہے نا روزی روٹی چلے گی, کمیشن چلے گا, ورنہ کہاں چلنا ہے. بہت بہت دور جا چکی ہوئی ہے ہماری سیاست, بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم. ابھی بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی تعمیر کے لیے, اپنی سوچیں بدلنا ہوگی. جزاک اللہ.